من همزه ونفخه ونفثه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، نماز کو قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن پڑھنا، صبح کے قرآن پڑھنے کے وقت حاضری ہوتی ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان پر بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے، سردی کے موسم کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی، تو اسی مناسبت سے ایک اہم موضوع جس کا تعلق اسی موسم کے ساتھ زیادہ ہے، ویسے تو اس کا تعلق 12 مہینوں کے ساتھ ہے، لیکن اس موسم میں جس میں خصوصاً راتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں اور طویل ہو جاتی ہیں، تو وہ ایسی عبادت جس کو آپ ام الحسنات کہہ سکتے ہیں اور افضل الصلوات کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کا سر چشمہ اور نیکیوں کی اصل اور جڑ، وہ ہے فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر نماز نہ پڑھنے کے نقصانات اور اس کی وعید جو شریعت کے اندر آئی ہے، اس کو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ فجر کی نماز کے حوالے سے میں اور آپ جانتے ہیں، یہ دن کی سب سے پہلی نماز ہے، اور اس نماز کی جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے اندر کچھ کلمات ہمیں ایسے سننے کو ملتے ہیں جو اور کسی اذان میں نماز سے پہلے ہمیں سننے کو نہیں ملتے۔ وہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ الفاظ ابھی آپ نے جمعے کی اذان سنی، اس میں بھی یہ الفاظ نہیں کہے گئے۔ آپ اس کے بعد عصر کی اذان سنیں گے، مغرب کی اذان سنیں گے، عشاء کی اذان سنیں گے، اس میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ نہ عشاء کی نماز میں یہ الفاظ آپ سنیں گے، بلکہ یہ الفاظ اگر آپ کو سننے کا موقع ملے گا تو وہ فجر کی اذان ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر من النوم فرمایا کہ یہ نماز نیند سے خیر ہے اور اس سے بہتر ہے۔ اب خیر ہے تو اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ واقعتاً نماز نیند سے بہتر ہے، نیند سے نماز میں خیر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو بیماریاں ہیں، جو حادثات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس سے بھی کیا ہے، اس نماز میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور نماز تو ہے ہی ایسی عبادت، چاہے وہ کوئی بھی فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، اس کے اندر بہت سارا خیر رکھا گیا ہے، اور یہی وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان وسیلہ ہے۔ تو بہرحال
فجر کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس نماز کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے اس کو آگے چل کر آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر رکھا ہے۔ سورہ فجر کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے قرآن مجید کے اندر ظہر کی نماز کے نام پر کوئی صورت نہیں ملے گی، عصر کے نام پر کوئی صورت نہیں ملے گی۔ ہاں سورہ عصر ہے لیکن اس کا معنی نماز نہیں بلکہ زمانہ ہے۔ مغرب کی نماز کے نام پر آپ کو قرآن میں کوئی صورت نہیں ملے گی۔ عشاء کی نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں آپ کو کوئی صورت نہیں ملے گی۔ اگر میں غلط کہتا ہوں آپ جمعے کے بعد میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے ناموں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی صورت نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے نام پر سورہ فجر کو نازل فرمایا ہے۔ تو فجر کی نماز اور فجر کا یہ بابرکت وقت جو ہے بڑا اہم وقت ہے اور عظیم عظیم وقت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، یہ عظیم وقت ہے، یہ وقت برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی نعمتوں والا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے خیر رکھی ہے اور اللہ نے بہتری رکھی ہے، میں اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ تو فجر کی نماز کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ جو اس زمانے کے عظیم محدث شمار ہوتے تھے، انہوں نے ایک حدیث لائی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فرماتے ہیں افضل الصلوات صلاۃ الصبح یوم القیامہ، تمام نمازوں میں سے افضل نماز وہ جمعے کے دن صبح کی نماز ہے۔ تمام نمازوں میں سے افضل الصلوات، تمام نمازوں سے افضل نماز کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ، جمعے کے دن وہ فجر کی نماز ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، جو فجر کی نماز ہے وہ نماز تمام نمازوں سے افضل قرار پائی ہے۔ تو یہ فجر کی نماز ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ فجر کے عظیم وقت میں اٹھ کر ہم رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فجر کی نماز پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہی نماز آخری زندگی تک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کی آخری فجر کی نماز وہ بھی صحیح وقت پر ادا ہو، جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ قرآن مجید نے ہمیں کیا کہا؟ ابھی آپ نے خطبہ کے اندر سنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، اس حال میں موت آئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، تو فجر کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ صلاۃ الفجر عباد اللہ، بھائیو فجر کی نماز کو اہمیت دینا ہوگی۔ فجر کی نماز کو وقت پر مسجد میں جماعت سے ادا کرنا ہوگی۔ ہمارے بھائی، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ خواتین کے لیے تو رخصت ہے، وہ گھر میں نماز ادا کریں گی، لیکن مرد حضرات، ہمارے بھائیوں کے لیے یہ اللہ کا ذمہ، اللہ کا حق ہے کہ فجر کی نماز آ کر مسجد میں ادا کریں۔ اگر ہم نے فجر کی نماز کی پابندی کی تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا،
کیونکہ دن کی پہلی نماز اگر ہم نے جماعت سے ادا کی، وقت پر ادا کی، تو باقی نمازیں بھی اللہ تعالی ہم پر آسان بنا دے گا، اللہ ہمیں ان کی پڑھنے کی توفیق دے گا۔ اگر فجر کی نماز ہی رہ گئی، ہم نے دن کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کیا، ہم نے دن کا آغاز ہی اللہ کے حق کو مار کر کیا، تو باقی دن ہمارا کیسے گزرے گا؟ تو اس لیے ہم یہ دعائیں تو کرتے ہیں، کراتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ واقعی دعا کرنی چاہیے، کرانی چاہیے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو پھر ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی، خصوصاً فجر کی نماز بھی، جو اکثر ہماری یہ نماز بستروں پر ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری نماز، معاف کیجئے گا، نیند کی نظر ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہمیں دینا چاہیے۔ ہاں، صبح صبح آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے ٹھیک 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آپ کو سڑکوں پر، راستوں پر بڑا رش ملے گا۔ اس سے پہلے آپ کو سناٹا ملے گا، اس سے پہلے آپ کو سناٹا ملے گا، راستوں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں بالکل سناٹا۔ اللہ کا حق ہم مار رہے ہیں، لیکن لوگوں کے حق کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو رش ملے گا، ہر بندہ ایکٹیو ہو جائے گا جانے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے روٹی کمانے کے لیے جانا ہے، فلاں جگہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ وہاں تو ہم جاتے ہیں، رونقیں لگ جاتی ہیں، لیکن نماز کے اوقات، معاف کیجیے گا، ہمیں سناٹا نظر آتا ہے۔ ہماری گلیوں میں سناٹا فجر کے وقت، ہماری مسجدوں میں سناٹا، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور نیک بندے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت میں اٹھ کر اللہ کے حضور، اس عظیم وقت میں اللہ کو سجدے کی توفیق مل جائے، اللہ کے حضور سجدہ کر لیں، وگرنہ یہ سناٹا قبر کے اندر بڑا مشکل پڑے گا۔ یہ سناٹا جو آج ہماری کیفیت ہے، نماز کے وقت میں سناٹا گلی محلوں میں، محشر کے میدان میں بڑا بھاری پڑے گا۔ اللہ کو حساب دینا ہوگا، اللہ نے پوچھنا ہے۔ میں نے 5 نمازیں فرض کی تھی، 50 سے اللہ نے 5 کر دی، اور ہم نے 5 میں سے 4 کر دی، ہم نے 5 میں سے 4 کر دی، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے، قرآن مجید کی آیت جس میں کہا گیا کہ نماز کو قائم کیجئے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، کہاں سے؟ دلوک الشمس سے، الی دلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا۔ اس سے مراد مفسرین یہی کہتے ہیں، صلاۃ الفجر مراد اس سے یہ ہے، قرآن الفجر سے مراد اے صلاۃ الفجر، یہ فجر کی نماز مراد ہے۔ تو یہاں میں کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک نمازوں کا حکم دیا، اس میں 4 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اور صلاۃ الفجر، قرآن الفجر، یہ صلاۃ الفجر مراد ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر ظہر کی نماز کا اشارہ کیا، اس کا نام نہیں لیا، اس کا ذکر اشارے میں فرمایا، اللہ نے عصر کی نماز کا ذکر فرمایا تو نام نہیں لیا، اشارے میں فرمایا، مغرب کی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، اشارے میں فرمایا، اس کا نام ذکر نہیں کیا، عشاء کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اس کا نام نہیں لیا بلکہ اشارے میں فرمایا، لیکن اللہ نے فجر کے لیے اشارے میں نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ فرمایا، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ یہاں اللہ نے نام لیا ہے، حالانکہ ظہر بھی فرض، عصر بھی فرض، مغرب بھی فرض، عشاء بھی فرض، لیکن ان
ان کی نمازوں کے اوقات کے لیے ذکر کے لیے اللہ نے نام ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فجر کے لیے اللہ نے اس کا خاص نام ذکر فرمایا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے، یہ عظیم نماز ہے، بڑی خوبصورت نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند نماز ہے۔ اس نماز کو ہم نے اہمیت دینی ہے، اس نماز کے حوالے سے ہم نے مکمل دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس طرح ہم صبح صبح اچھے ناشتے کی فکر کرتے ہیں، کوشش ہو کہ ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، حلوہ پوری ہو، نہاری ہو، پائے وغیرہ ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی جو ذمہ داری اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے، کاش یہی فکر ہماری فجر کی نماز کے حوالے سے ہو کہ ہماری فجر کی نماز رہ نہ جائے۔ آج ہمارے بچے صبح صبح اٹھتے ہیں، معاف کیجیے گا، میرے بچے، آپ کے بچے بغیر فجر نماز پڑھے اسکولوں میں جاتے ہیں، بغیر فجر نماز پڑھے کالج میں جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی بغیر نماز پڑھے فیکٹریوں میں جاتے ہیں اور کارخانوں میں جاتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے نہ والدین تلقین کرتے ہیں، نہ ان سے پوچھتے ہیں، نہ اسکول کے کالج کے ٹیچر ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آج ہماری نوجوان نسل کا یہ حال ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری والدین کی بھی ہے۔ جس طرح اسکول کے حوالے سے والدین ایکٹیو نظر آتے ہیں، سرگرم نظر آتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کالج روانہ کرتے ہیں، ان کو کام پر روانہ کرتے ہیں، کیا یہی جذبہ ہمارا نمازوں کے حوالے سے ہے؟ ہمارے بچے نے فجر کی نماز آج نہیں پڑھی، دن گزر گیا، رات گزر گئی، ہم نے بچے سے کچھ نہیں کہا۔ واللہ سائل عنکم عنہا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے پوچھے گا، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ہمارے بچے آج نمازوں سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سوال نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کو ترغیب نہیں دیتے۔ جو بچہ نماز پڑھتا ہے، فجر میں آتا ہے، جو بچی نماز کی پابند ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو انعامات دینے چاہیے، ان کو دعائیں دینی چاہیے۔ آپ کہیں یہ بچہ سب سے اچھا ہے، میرا بچہ جو فجر میں اٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یہ میری بچی اچھی ہے، میرا کہنا مانتی ہے، اذان سن کر اٹھ جاتی ہے، نماز وقت پر ادا کرتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اعتبار سے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پڑھائی میں، دیگر کاموں میں انعام دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو ہمیں نمازوں کے حوالے سے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہیں دعائیں دینی چاہیے، انہیں انعامات دینے چاہیے۔ تو یہ عظیم نماز، اس کے عظیم فائدے، یہ نماز، اس کے بارے میں کیا کہا گا؟ جو یہ نماز پڑھے گا اس کو دن قیامت کے نور ملے گا۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اندھیرے میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، اندھیرے میں چل کر بڑی پابندی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے لیے بشارت کس کی؟ بالنور تام، مکمل نور کی، کمپلیٹ نور ہوگا، ادھورا ناقص نہیں ہوگا، مکمل نور ہوگا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ آپ کو پتہ ہے محشر کے میدان میں ایسا لمحہ بھی آئے گا کہ بالکل سناٹا، اندھیرا چھا جائے گا، بالکل اندھیرا ہوگا، پھر وہاں سے پل صراط کو کراس کرنا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس اندھیرے کی شکل میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں ہمیں یہ نور دیا جائے گا، اعمال کا نور اور فجر کی نماز کا نور مکمل دیا جائے گا۔ تو جو یہ اندھیرے میں چل کر آتے ہیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تو ان کے لیے بشارت ہے مکمل نور کی، وہاں پریشان نہیں ہوں گے، پل صراط کا سفر آسان ہوگا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پل صراط کتنی خطرناک ہے، کتنا کلومیٹر لمبی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اشارہ کیا کہ یہ فجر کی نماز ہمارے لیے وہاں نور ثابت ہوگی، روشنی ثابت ہوگی۔ اور جو چاہتا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہو،
صحیح مسلم کی روایت میں کہا گیا کہ اللہ تغلبو قبل صلاۃ طلوع الشمس و قبل غروبها، اگر تم چاہتے ہو، آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو قیامت کے دن، تو پھر 2 نمازوں کے بارے میں خصوصاً مغلوب نہ ہونا، سست نہ ہو جانا۔ کون سی نماز؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے۔ وقبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز وہ عصر کی نماز ہے۔ ان 2 نمازوں کی خصوصی پابندی کرنا ہوگی تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حسین چہرے مبارک کا دیدار نصیب فرمائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہر کیف اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے اپنے رب کو دیکھ لیں، جس کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں، جس کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، جس کے ہم بندے ہیں، جس کا ہم کھاتے ہیں، اس کا دیدار نصیب ہو، تو ساری نمازوں کی بالخصوص 2 نمازوں کی، عصر کی اور فجر کی نماز پابندی کرنا ہوگی۔ یہ 2 نمازیں بڑی اہم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کیجیے، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ عصر کا بھی کہا گیا، تمام نمازوں کا کہا گیا کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کیجیے، فجر کی نماز کی بھی حفاظت کیجیے۔ لیکن افسوس، یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس، مسلمان بھائیوں پر افسوس، ضیعوا صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کو آج ضائع کر دیا ہے، فجر کی نماز کو آج ضائع کر دیا ہے۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، پانی ٹھنڈا ہو تو وضو کے لیے دل نہیں کرتا، غسل کے لیے دل نہیں کرتا، اس وجہ سے فجر کی نماز ہماری نکل جاتی ہے۔ اور بھی کئی اسباب ہیں، لیٹ سونا، رات کو زیادہ جاگنا، موبائل زیادہ یوز کرنا، خبریں وغیرہ دیگر مصروفیات کی وجہ سے، شادیاں اٹینڈ کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے، جبکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا فرض ہے، یہ وقت پر ادا کرنا ہوگا۔ جیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں حق تلفی نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ پوچھے گا، اس کو ضائع کیا، اللہ ہمیں ضائع کر دے گا۔ آج جو مسائل پریشانیاں ہیں ہمارے گھروں میں، معاف کیجئے گا، جو بے برکتی ہے، نحوست ہے، ہماری معیشت آج جو خسارے میں ہے، ہماری صحت متاثر ہیں، ہماری اولادیں ہم سے باغی ہیں، ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے فساد ہیں، لوٹ مار ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فجر کی نماز کو ضائع کیا، ہم نے اللہ کا نقصان کیا، اللہ نے ہمیں اس کی سزا دی، اللہ نے ساری چیزیں ہم سے چھین لی۔ آج روٹی کمانا مشکل ہے، آج باہر نکل کر سکون سے چلنا مشکل ہے، مال بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کا حق مارا، اللہ نے ہمیں سزا دی۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ کس نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے خاص طور پر جماعت کے ساتھ، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ کی امان میں، وہ اللہ کی ضمان میں۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ کی ضمانت مل جائے، جس کو اللہ کی پناہ مل جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، ہمارے پاس سب سے بڑا تحفظ آ چکا، سب سے بڑی ہمیں پناہ مل گئی، ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے۔ لیکن اسی نماز کو ضائع کیا تو اللہ کی پناہ ہم سے ہٹ گئی اور پھر ہم نقصان میں، خسارے میں۔ تو یہ وہ نماز جس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں،
اس نماز کو دل و جان کے ساتھ محبت کیجیے، اس نماز کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے۔ جس کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ مضبوط ہے، اللہ اس کے سارے معاملات سنوار دیتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری مشکلیں دور فرمائے گا۔ لیکن کیفیت یہ ہے، آج اگر مسجد کے پڑوس میں 100 گھر ہیں، فرض کیجئے آج اگر مسجد کے قریب محلے میں 100 گھر ہے، تو اس میں ہمارے نمازی بھائی کتنے حاضر ہوتے ہیں؟ 10 حاضر ہوں گے، 12 حاضر ہوں گے۔ باقی 100 کی جو تعداد ہے، میں نے گھر کہا، افراد نہیں کہا، ہر گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ اگر مسجد کے قریب 1000 گھر ہیں، 1000 مکان بنے ہوئے ہیں، تو نمازی کتنے آتے ہیں؟ 100 بھی نہیں آتے، 1000 میں سے 100 بھی نہیں آتے۔ ہاں، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمیں جذبہ آ جاتا ہے۔ باقی 11 مہینے کیفیت کیا ہے؟ مسجد میں 1 صف یا 1.5 صف ہوتی ہے۔ اس مسجد کا مجھے نہیں پتہ، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اللہ یہاں کے نمازیوں کو آباد رکھے۔ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا، آپ بھائیوں نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے، آپ نے مجھے اس کے اہل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ بھائیوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں کے حوالے سے میں نہیں جانتا، باقی اتنا پتہ ہے ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا ہے۔ ہم دور سے اس مسجد کو جانتے ہیں، نمازیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، کہاں ناظم آباد اور کہاں لانڈی کورنگی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، 1000 گھر ہیں تو اس میں سے 150 بندے بھی نمازوں میں نہیں آتے۔ اگر 100 افراد رہتے ہیں تو اس میں 10-12 بندے مشکل سے آتے ہیں۔ تو یہ نماز، اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہمارا نقصان ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی، شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اور شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے بندوں کو روکا جائے، نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ اس کو پتہ ہے یہ سب سے اہم نماز ہے، اگر یہ نماز پڑھ لی تو پورا دن ان کا اللہ کی رحمت میں گزرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر خیر نازل فرمائے گا، شیطان کی شکست ہوگی اور بندے کی فتح ہوگی۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ نہ اٹھ سکے، گرہیں لگاتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آیا کہ شیطان بندے پر گرہیں لگاتا ہے، اس کو سلاتا ہے کہ سو جا، لمبی رات ہے، لیل طویل، لمبی رات ہے، سو جا سو جا۔ تو میں نے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ محترم بھائیوں، اگر 12 بجے بھی ہم سو جاتے ہیں تو 6 بجے نماز کی فجر ہو رہی ہے، 6 بجے تقریباً، کہیں 6 سے پہلے، کہیں 6 کے بعد۔ اگر 12 بجے بھی ہم سو جائیں تو 6 گھنٹے بہت ہیں سردیوں کے موسم کے اندر۔ تو ویسے تو ہونا ہمارا ایمان یہ چاہیے، سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہمیں جلدی سونا چاہیے فجر کی فکر کے لیے، تاکہ فجر میں اٹھ سکیں۔ کیونکہ حدیث کا حکم کیا ہے؟ عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد جاگنا منع ہے، باتیں کرنا منع ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ نے عشاء سے پہلے سونے کو منع فرمایا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے اور جاگنے سے آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ فجر کی نماز کا نقصان نہ ہو، فجر کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ تو اگر 12 بجے بھی ہم سو جائیں، 6 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں، پھر بھی ہماری فجر کی نماز رہ جائے، پھر بھی ہم فجر کے لیے نہ اٹھ سکیں، ہم سوئے رہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے، وہ ہمارے بھائی جو راتوں کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی فجر نہیں پڑھتے۔ ایک تو سو گیا، آنکھ نہیں کھل سکی، اس نے کوشش نہیں کی، ایک جاگ رہا ہے،
فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ایک ویسے ہی جاگ رہا ہے لیکن وہ فجر میں نہیں آ رہا، جاگتے ہوئے بھی فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال فجر کی نماز کیوں رہ جاتی ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، اس پر میں آپ نظر ثانی کریں۔ آپ کی کیا ہے، میری کیا ہے، نماز فوت ہونے کا سبب یا ذرائع کیا ہیں، ہم سب سوچ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی خلوت میں ہم نے پروگرام بنایا کہ اتنے عرصے سے میری فجر کی نماز رہ جاتی ہے، میں سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرتا ہوں، مسجد نہیں جاتا، جماعت میری نکل جاتی ہے، یا میں وقت پر ادا نہیں کر سکتا۔ کبھی میں نے سوچا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ چند باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلدی سونا چاہیے۔ اگر فجر کا ہمیں جذبہ ہے، شوق ہے کہ فجر میں نے وقت پر ادا کرنی ہے، تو پہلی بات یہ کہ جلدی سونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نیت بنانی چاہیے، میں نے فجر میں اٹھنا ہے۔ نیت خالص بناتے ہیں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ نیت ہماری پکی ہو کہ میں نے فجر میں انشاءاللہ اٹھنا ہے، اللہ کی توفیق سے میں نے فجر وقت پر ادا کرنی ہے۔ باقی تیسرا، کچھ ڈاکٹر حکیم بتاتے ہیں رات کو کھانا کم کھانا چاہیے۔ فجر میں اٹھنے کے لیے یہ آسان ہوگا کہ رات کو غذا ہلکی کھائی جائے یا کم کھائی جائے۔ چوتھا یہ ہے الارم کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صبح اٹھنا ہے، میں کمزور ہوں، آج کل پنکھے، اے سی وغیرہ اس لیے آج کل مشکل ہے، وگرنہ صحابہ کا دور دیکھیے، تابعین کا دور دیکھیے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سہولیات نہیں تھی، مچھر، گرمی، سردی، لیکن کیا ہے، فجر میں خود بخود اٹھ جاتے تھے۔ ان کے دلوں میں الارم تھا، آپ سمجھیے ان کے دلوں میں کیا تھا، الارم تھا، اللہ کی طرف سے ایک جذبہ تھا، اللہ کا تقویٰ تھا، اٹھ جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر یہ چیز نہیں ہے تو الارم کا اہتمام کریں۔ ہمارے پاس موبائل ہیں، اس میں الارم سیٹ کر سکتے ہیں اور نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں نماز کے لیے چند امور، تو ضرور اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ضرور توفیق دے گا کہ بندہ کوشش کر رہا ہے، جلدی سو رہا ہے، الارم لگا رہا ہے، نیت کر کے سو رہا ہے اور کھانا بھی کم کھا رہا ہے، تو بہرحال اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ تو میرا یہ دعوت فکر ہے، ایک بھائیوں والی آپ سے درخواست ہے، محترم بھائیوں، مساجد کو آباد کیجیے۔ ہمیں فجر کا نمازی بننا چاہیے، ظہر کے نمازی، عصر کے نمازی، مغرب کے نمازی، عشاء کے نمازی، 4 اوقات کے نمازی فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ ہم ظہر کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، اللہ توفیق بخشے، ہم عصر کے نمازی ہیں، مغرب کے نمازی، عشاء کے نمازی ہیں، لیکن ہم فجر میں نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے فجر کو بھی آنا ہوگا۔ یہ زور میری طرف سے نہیں بلکہ شریعت کی طرف سے ہے۔ بڑے بڑے اس پر فتاوے موجود ہیں علماء کرام کے، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، جان بوجھ کر وہ 8-9 بجے اٹھتا ہے، الارم بھی 8-9 بجے کا لگاتا ہے، تو اس حوالے سے بڑے سخت فتوے ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بہرحال آپ خود علماء کرام سے پوچھئے، اس کی تحقیق کیجئے۔ تو فجر کی نماز کا معاملہ محترم بھائیوں بڑا اہم ہے، بڑا سنگین ہے، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ سمجھیے ہم ایک بڑا جرم کر رہے ہیں، ہم ایک بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کیا ہے، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہم گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں آتے، تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو سمجھیے یہ ہم گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارا اللہ کے ہاں جرم تصور ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت آپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ فجر کے نمازی بنے۔
مسجد میں باجماعت نماز ادا فرمائیں، اور خواتین گھروں میں اسی وقت اٹھ کر جو اول وقت ہے اس پر نماز کو ادا کریں، تو یہ یقیناً ہماری سعادت اور کامیابی ہے۔ اگر ہم اس میں سستی کوتاہی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے نقصانات ہیں، اور اللہ کے خیر سے، رحمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔